100% جو چاہو وہ مل جائے گی۔ صرف ایک بار سورہ مزمل پڑھ لو یا سن لو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی آپ کا یہ عمل توڑ نہیں سکتا، کوئی یہ عمل کا پاور آپ سے روک نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں بتایا، اگر کوئی مشکلات میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اگر وہ یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں دونوں جگہ میں اس کا مشکلات آسان کر دیں گے، اس کا مشکلات دور کر دیں گے، اس کا آنے والا مصیبت ہٹا دیں گے۔ اس صورت کا اتنا پاور ہے، ہم اور آپ بتاتے تو جھوٹ ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اور وہ اس صورت کو اس نیت سے پڑھے کہ میری وہ حاجت پوری ہو جائے تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اپنا کوئی مصیبت دور کرنے کے لیے یہ سورہ مزمل پڑھے تو اس کا وہ یعنی مصیبت دور ہو جائے گی۔ میں آپ لوگوں کے پاس سب سے آسان عمل لے کے آتا ہوں، جو قرآن پڑھنے آئے یا نہ آئے دونوں اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کسی کو پیسہ کی ضرورت ہے، کسی کو بنگلو، کسی کا گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، کسی کا جانے آنے کے لیے گاڑی نہیں ہے، کار سمجھ لو، یا کسی کا بائک نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے، کسی کا شادی نہیں ہو رہا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے اس صورت۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے پھر تو شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یوں سمجھ لو اس صورت کا اتنا پاور ہے، آپ کا کوئی بھی پریشانی ہوگا نا، آپ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں، یعنی امتحان کے لیے میں جگہ گیا تھا، وہاں پہ جو ہے کم سے کم یوں سمجھ لو بہت زیادہ بچے تھے، 10,000 یوں سمجھ لو، 10,000 لگ بھگ 10,000 ہوں گے، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ بچے تھے۔ اور جو ہے میرا اتنا اچھا میں اس میں نہیں ہوں، یعنی پڑھائی لکھائی میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، لیکن ہاں بہت محنت کرتا ہوں، اپنے طرف سے پورا ایفرٹ لگاتا ہوں۔ لیکن مجھ سے اچھا بچے آ گئے جن کو اور بھی زیادہ ٹیلنٹڈ، اور بھی زیادہ ہر چیز میں جاننے والے، اور بھی زیادہ اسمارٹ، سارے لوگ آ گئے، بہتر سے بہتر، ایک سے ایک آئے، اور میں نے جو ہے کچھ نہیں کیا، صرف سورہ مزمل پڑھا اور امتحان دینے کے لیے چلا گیا۔ اتنے اچھے لڑکے ہیں جن لوگوں کا اتنا یادداشت زبردست، سب کچھ بڑھیا، لیکن میرا ٹھیک ٹھاک ہے، اتنا بڑھیا بھی نہیں ہے، گرا ہوا بھی نہیں۔ اب جب میں گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس صورت کا اتنا برکت ہے۔ میں نے تو ایک کتاب میں پڑھا تھا، جو اس صورت کو پڑھو گے تو آپ کا سارے مصیبت جو چاہو وہ مل جائے گی۔ تو میں بس اس نیت سے پڑھا ہے، اللہ رب العزت میرا جو امتحان دینے جا رہا ہوں وہ امتحان جو ہے میں 1 نمبر پہ آ جاؤں، کیونکہ سوچنا ہے تو بڑا سوچو نا، کیوں مڈل یا لاسٹ والا سوچیں گے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، نہیں، یا اللہ رب العزت میں جو امتحان دینے جا رہا ہوں اس صورت کو اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میں امتحان میں 1 نمبر میں ہوں۔ اللہ رب العزت کا کرشمہ دیکھو، میں جو ہے امتحان دیا، مجھے لگا اب تو میرا چانس نہیں ہے، یعنی جس حساب سے میں نے امتحان دیا لگتا ہے نا کہ اب میرا چانس نہیں ہے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر میں بھی آنے کے چانس نہیں ہے، لیکن جب ریزلٹ نکل کے آیا میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، 1 نمبر میں آیا، پورا ضلع پر 1 نمبر میں آیا، اس صورت کا برکت سے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں نے مومنوں کے لیے قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے بھیجا۔ اس سے بڑی چیز اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جانا بند کرو، ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ، ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بھی نہیں کم رہا ہے تو قرآن کو بھی جو ہے، قرآن کا بھی یقین کے ساتھ اگر انشاءاللہ آپ عمل کرو گے، آپ کی کوئی بھی بیماری، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت حل ہو جائے گی۔ اس صورت کا بہت بڑا پاور ہے۔ اب کسی جو ہے اپنے گاؤں کے عالم یا گاؤں کے امام صاحب سے بھی جا کے پوچھنا، یہ میں نے ایک یوٹیوب ویڈیو میں اس طرح ایک مفتی صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے، کہ صحیح ہے؟ تو لوگ بھی بولیں گے ہاں صحیح ہے، سورہ مزمل اگر کوئی پڑھ لے یا سن لے تو اس کا سارے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔
اس کے سارے مصیبت ختم ہو جاتی ہے. اور جس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اس انسان کو پانا ہے، اس انسان کو سدھارنا ہے. کوئی نشہ کرتا ہو آپ کے گھر میں، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کے بیٹے یا آپ کے پوتے کوئی بھی نشہ کرتے ہو، آپ اپنے دل کے یعنی مضبوط نیت سے سورت کو پڑھو ان کے لیے، ان کا نشہ دھیرے دھیرے دیکھنا ختم ہو جائے گا. بھائی آپ لوگ کروڑوں روپیہ جو ہے عامل اور ڈھونگی باباؤں کے پیچھے لگا دیتے ہو. عامل وہ گھنٹہ ان کو کچھ آتا نہیں ہے، وہ لوگ کے پیچھے لگا دیتے اور وہ لوگ آپ کو لوٹ کے بالکل ختم کر دیتے. پھر آپ کو وشواس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے وہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے واسطے جان لو وہ لوگ نماز تک نہیں پڑھتے. بھائی وہ کیا تمہارا مسئلہ کہانی پانی، جن کو نماز پڑھنا ہی نہ آتا ہو. اس لیے یاد رکھیں عاملوں کے پاس نہ جائیں. جو ہے سورہ مزمل کو اگر یقین کے ساتھ پڑھو گے نا بھائی، آنکھ بند کر کے پڑھ لو تو کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے گھر میں، اگر یوں سمجھ لو زہریلا جانور نکل رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، کبھی بچھو آ رہا ہے، تو آپ کیا کرو، ایک بالٹی وغیرہ لے کے آؤ، اس میں پانی رکھو اور اس میں سورہ مزمل پڑھ کے دم کر دو اور جو اسے پورا گھر میں چھینچ دو. انشاءاللہ آپ کے گھر میں اگر زہریلا جانور آ رہے تھے، سانپ بچھو کان کھجورے کچھ بھی، سارے چیز ختم ہو جائے گا. اور ایک گھر کا جو پریشانی ہے، ایک دوسرے سے چڑچڑا رہتے ہیں، ایک دوسرے سے میل محبت نہیں ہے. اگر ہسبینڈ کو وائف سے محبت نہیں ہے، وائف چاہے کہ میں سورت کو پڑھوں گی اور میرا ہسبینڈ مجھ سے محبت کرنے لگے، ہاں انشاءاللہ ضرور. اگر کوئی وائف چاہے اپنے ہسبینڈ کو اپنے طرف لانے کے لیے، جو اس کا ہسبینڈ ان کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتا ہے، اگر سورہ مزمل پڑھے تو انشاءاللہ پھر سے صلح ہو جائے گا، پھر سے ان دونوں کے اندر محبت بڑھتا ہی چلا جائے گا. اسی طرح کوئی ہسبینڈ بھی چاہے وائف کے لیے، گرل فرینڈ چاہے بوائے فرینڈ کے لیے، بوائے فرینڈ چاہے گرل فرینڈ کے لیے، لیکن حلال نیت ہونا چاہیے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ورنہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اس طرح ہوتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے نہیں، وہ ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جس کا من بھر جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں. بھائی اللہ کے واسطے، آپ بھی کسی کے بیٹے ہو، وہ بھی کسی کی بیٹی، اللہ کے واسطے اگر آپ کو محبت ہو گیا، اگر آپ کو کسی لڑکی کو پسند آ گیا، آپ اس صورت کو پڑھ سکتے ہو. ایک ہی شرط میں، اگر شادی کرنا ہو، کسی کی زندگی خراب کرنے کے لیے قرآن کا عمل نہ کریں. اللہ کے واسطے کام تو ہو جائے گا لیکن آپ مصیبت میں پڑ جاؤ گے قیامت کے دن. دنیا میں نہ سزا ملے تو قیامت میں ضرور سزا ملے گی. اس لیے یاد رکھیں، اس عمل کو سنبھال کے کریں، یعنی غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں. بہت بہترین عمل ہے جس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس سے بڑا گارنٹی اور کیا چاہیے؟ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو سونا چاہیے، چاندی چاہیے، آپ کو اپنا بنگلو چاہیے، گھر نہیں بنگلو. لمبا لمبا بلڈنگیں دیکھتے ہیں نا، ہمارا دل میں خواہش ہے اب وہ بڑا بڑا بلڈنگ یا گھر بھی اپنے لیے اللہ سے مانگ سکتے ہو، ضرور مل جائے گا. میں آپ کو اس لیے وشواس سے کہہ رہا ہوں، میں خود کیا ہوں اس عمل کو اور جو فائدہ ہوا ہے، تبھی مجھے اتنا وشواس کے ساتھ کہنے، اتنا یقین کے ساتھ کہنے آپ کو، میں جو ہے یقین کے ساتھ کہنے میں میرا ہمت ہو رہا ہے کہ بھائی میرا ہو گیا تو آپ لوگوں کا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے آپ کو کوئی عمل، اتنا آسان عمل کوئی نہیں بتائے گا جو سن بھی سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے. انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی یہ عمل کو کر سکتے، اس سے آسان عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ لوگ جتنے بھی لوگ پریشانی میں ہو، کسی کو پانا چاہتے ہو، کسی کا کوئی برا عادت چھٹانا چاہتے ہو، یا خود اپنے برا عادت کو چھوڑنا چاہتے ہو، نشہ ہو، وہ کوئی یعنی گندے فلم دیکھنا ہو، یا جو ہے کوئی بھی چیز گیم کھیلنا یا موبائل دیکھنا، کوئی بھی گندا نشہ آپ خود کے لیے بھی چھڑانا چاہتے، سورہ مزمل کو پڑھ لو انشاءاللہ ایک مرتبہ. لوگ سوچتے ہو کتنا مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے. ایک مرتبہ بھی اگر پڑھ لو گے انشاءاللہ جو نیت ہے آپ کا وہ نیت پورا ہو جائے گا. اسی اللہ کے اوپر یقین رکھ کر یہ عمل کرنا انشاءاللہ پھر ضرور ہو. جو ہے اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے اتنا آسان عمل آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہر گھر میں پہنچ جائے، ہر گھر کا پریشانی دور ہو جائے، ہر آپ کے رشتہ دار کے پاس پہنچ جائے، دوست کے پاس پہنچ جائے. جتنا ہو سکے اس وظیفہ کو پھیلانے کا کوشش کرو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.